بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 49 اور 50 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک یعنی مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اس آیت میں یہودیوں اور مشرکوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو اور ان سے قریب تر ہو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ ان بد نصیبوں نے سجدہ کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ٹھیک راہ پر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ اس آیت میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، یہ طغا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سرکشی۔ جو رب عز و جل سے سرکش ہو اور دوسروں کو سرکش بنائے وہ طاغوت ہے، خواہ شیطان ہو یا انسان۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے، چونکہ طاغوت کے لفظ میں سرکشی کا مادہ موجود ہے، اس لیے مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرے وہ خود طاغوت ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے نہیں دیتے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نبوت اور بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کیسے عربوں کی اتباع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کا بادشاہت میں کیسا حصہ ہے، یعنی کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر بالفرض ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہوتا تو ان کا بخل اس درجے کا ہے کہ یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے نہیں دیتے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے اصل مرض کو بیان فرمایا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے غلاموں کو جو نصرت، غلبہ، عزت وغیرہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان پر یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ یہودیوں کا یہ فعل سراسر جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر فضل فرمایا تھا کہ کسی کو کتاب عطا فرمائی، کسی کو نبوت اور کسی کو حکومت، اور کسی کو اکٹھی کئی چیزیں جیسے حضرت یوسف، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا۔ تو پھر اگر اللہ اپنے حبیب امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کرم سے کتاب اور نبوت و رسالت عطا فرماتا ہے تو اے یہودیو تم اس سے کیوں جلتے اور حسد کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔